آج لوگ کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاؤں کے قبول ہونے کا بھی نسخہ بتایا۔ جلد نمبر 2 مسند امام احمد، یہاں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 273 پر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اراد ان تستجاب دعوته، جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی دعا قبول ہو جائے۔ اب کوئی ایسا ہے جو نہیں چاہتا؟ ہر بندہ ہی چاہتا ہے نا کہ اس کی دعا قبول ہو جائے۔ آج اگر یہ حدیث نہ ہوتی تو ہم تو اب پوچھ ہی نہیں سکتے تھے، نہ سرکار سے ملاقات ہوئی، نہ ہو سکتی ہے۔ اب وہ ظاہری زمانہ تو گزر گیا، خواب کے دروازے ہی ہیں، لیکن احکام تو اس پہ ظاہر پہ مرتب ہوتے ہیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ساری حسرتیں امت کی پوری کر کے گئے۔ من ارادہ، جو یہ ارادہ کرتا ہے، نمبر 1 ان تستجاب دعوتہ، کہ اس کی دعوت قبول ہو جائے۔ دعوت ہے دعا، اس کی دعا، یہ ہر گھر میں ہر فرد کو ضرورت ہے کہ مجھے کوئی ایسا نسخہ بتاؤ، کوئی ایسا وظیفہ بتاؤ کہ میری دعا قبول ہو جائے۔ ایک یہ جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی دعا قبول ہو جائے، اور ساتھ وَأَن تُكْشَفَ قُرْبَتُهُ، اور اس کی مصیبت ٹال دی جائے۔ اس کی مصیبت تو کوئی ایسا ہے جو نہیں چاہتا؟ یہ سب چاہتے ہیں، کوئی نہیں چاہتا کہ اس کی مصیبت اسی پر رہے، اس کی مشکل میں وہ پھنسا رہے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو یہ 2 ڈیمانڈز رکھتا ہے، ہم ایک اس کو وظیفہ صرف بتا دیں گے، دونوں کام پورے ہو جائیں گے۔ پہلے یہ کہ اس کی دعا قبول ہو جائے، اور دوسرا یہ کہ اس کی مشکل حل ہو جائے۔ جو یہ چاہتا ہے وہ کیا کرے؟ فرمایا فَلْيُفَرِّجْ عَن مُعْسِرٍ، وہ کسی مشکل میں گرے ہوئے کی مشکل دور کر دے۔ کرنی تو وہی ہے نا جو یہ کر سکتا ہے، جتنی اس کی استطاعت ہے۔ یہ کوئی پہاڑ تو اٹھا کے دوسری جگہ نہیں رکھ سکتا، لیکن جتنی مشکل یہ حل کر سکتا ہے، اس کی جتنی تنگ دستی دور کر سکتا ہے، وہ جہاں گھرا ہوا جتنا یہ اس کو نکال سکتا ہے، فَلْيُفَرِّجْ عَن مُعْسِرٍ، یہ اس کسی گھرے ہوئے کے لیے رستہ بنا دے، اس کے لیے اس کی مصیبت ٹالنے کی کوشش کرے، اس کی مشکل کشائی جتنی ہے اس کے لحاظ سے جو اس کی بساط میں ہے، جتنا یہ تعاون اس کے ساتھ کر سکتا ہے، تو یہ ایک کام کرے۔ ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اس کی 2 ہم کروا دیں گے، اور وہ 2 میں آگے ہزاروں ہیں، یعنی یہ نہیں صرف ایک دعا قبول ہوگی، یعنی 1000 دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ یہ اس کو عہدہ مل جائے کہ اس کی دعائیں قبول ہوں۔ جو یہ چاہتا ہے کہ اس کو یہ منصب مل جائے کہ اس کی دعائیں قبول ہوں اور اس کی مشکلیں آسان ہوں، جو یہ چاہتا ہے، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ میرے کسی امتی کے ساتھ تعاون کر دے، ان کی مشکل آسان کر دے۔ اب یعنی اس جہت جو سیلاب زدگان کی طرف رخ کرے، تو اصل تو اس کا اپنا فائدہ کتنا ہے کہ اس کی دعائیں اٹکی ہوئی تھیں، کافی سالوں سے دعا قبول نہیں ہو رہی تھی، اور یہ حدیث سن کے اب اس کو سکون ہوا، وہ چلا جائے کہ سرکار نے تو خود وعدہ کیا ہوا ہے، تو یعنی اس کے ثمرات اس کو ملیں گے، اور پھر اس کی کئی کام جو اٹکے ہوئے ہیں وہ آسانیاں ہوں گی۔ تو اصل میں یہ ان سے نہیں، اپنے آپ سے تعاون زیادہ کر رہا ہے، ان سے نفس الامر میں کرنے کی بنیاد پر اسے یہ مرتبہ و مقام ملے گا کہ جس کے اندر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا یہ حسن ہے، یعنی سوسائٹی میں رہتے ہوئے دونوں کی بگڑی بن جائے گی۔ کس کے ذریعے سے؟ تعلیمات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، حدیث مصطفیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے، دونوں کے دنیا کے اندر کے معاملات میں آسانی آ گئی ہے۔ ادھر اس کے ساتھ اس نے تعاون کیا تو اسے آسانی مل گئی سیلاب زدگان کو، اور اس کی اپنی جو ہے یہ سیٹ منظور ہو گئی
کہ اس کی دعائیں قبول ہوں گی اور اس کی جو ہے وہ مصیبتیں، مشکلیں ان کو دور کر دیا جائے گا۔